اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدری ٹی وی کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، سانسیں اکھڑ رہی تھی، جسم بے جان بے حس ہو چکا تھا، آنکھیں پتھرا چکی تھیں، ایسے لگا جیسے روح جسم سے نکلنے والی ہے۔ میں 20 سال کے بعد اپنی بہن سے مل رہی تھی۔ ہمارے درمیان شیشے کی ایک موٹی دیوار تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اس دیوار کو توڑ ڈالوں۔ ان کی حالت پر کیے گئے ظلم و ستم کی داستان بیان کر رہے تھے۔ ان کی حالت ان پر کیے گئے ظلم و ستم کی داستان بیان کر رہے تھے اور ان کی آنکھیں کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکالو، اور ان کے اگلے دانت ٹوٹ چکے تھے۔ جی ہاں، یہ الفاظ ڈاکٹر فوزیہ کے ہیں، جو اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 20 سال کے بعد منگل کے روز امریکہ کے ایک نفسیاتی ہسپتال میں ملاقات کر رہی تھی، اور ان کی یہ ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے چلی۔ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جس کا تعلق ایک پڑھے لکھے گھرانے سے ہے، جو 2 مارچ 1972 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ ویزے کے اوپر اپلائی کیا تاکہ مزید اپنی اسٹڈی باہر جا کر جاری رکھے، جو کہ جس ویزے پہ اس نے اپلائی کیا تھا وہ امریکہ کا ویزا تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نیورولوجسٹ تھی اور یہ بایو کیمسٹری میں سرچ کر رہی تھی، اور ان کی جو سرچ تھی وہ کافی ایڈوانس لیول کی تھی۔ اس کے بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی شادی 1995 میں امجد نامی بندے سے ہوئی اور عافیہ کے 3 بچے ہوئے، جس میں سے 1 بیٹی اور 2 بیٹے، اور بعد میں یہی شوہر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے موجودہ حالات کا سبب بنا اور اس طرح طلاق ہو گئی۔ اب ہر کسی کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں جن کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ یہاں ہم ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا کیوں ہوئی؟ امریکہ کی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس بنیاد کے اوپر 86 سال کی سزا سنائی؟ آخر کیا وجہ بنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بیرونی ایجنسیوں کی ہٹ لسٹ پر تھی، اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اس ظلم و ستم کے کرب سے کیوں گزارا گیا، اور جو ابھی بھی جاری ہیں؟ اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ہاتھ کون سا ایسا فارمولہ لگ گیا تھا جس سے ساری دنیا کے سائنسدان پریشان تھے؟ اور اس کے علاوہ مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں ایسا کیا لکھا تھا؟ اور پاکستان کی حکومت کے پاس اتنے زیادہ مواقع آنے کے باوجود پاکستانی حکومت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے بارے میں سنجیدہ کوششیں کیوں نہیں کی؟ اور کس طرح جماعت اسلامی کے سینیٹر نے کوششیں کی اور ان کی کوششیں رنگ لائیں، اور اس طرح کافی حد تک معاملات اچھے ہوئے؟ دوستو، ہم ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی یہاں کوشش کریں گے، لیکن مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیو لا سکوں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹس باکس میں کمنٹس کریں۔ شکریہ۔ چلیں جی، اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ 2003 کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا اور ان کو افغانستان میں رکھا گیا اور ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، جبکہ بعض صحافی جب وہاں پہ جاتے تو وہ یہ کہتے کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی چیخوں کی آوازیں، رونے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ
جو الزام ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر لگائے گئے ان میں سے پہلا یہ تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکن فوج پر گن سے حملہ کرنے کی کوشش کی اور انہیں قتل کرنے کی بھی کوشش کی، جبکہ عدالت نے خود تسلیم کیا کہ اس کے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ امریکن یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ نے فوجیوں کو مارنے کی کوشش کی، مارے نہیں، صرف کوشش کی، اور اس کوشش کی بنا کی وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی، حالانکہ ان کی عدالت یہ مانتی ہے کہ ہمیں اس کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ جبکہ دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے جس کی بنا کے اوپر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا دی گئی وہ یہ ہے کیونکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی بائیو کیمسٹری میں سرچ کر رہی تھی اور ان کی ریسرچ اس قدر ایڈوانس تھی کہ وہاں کے سائنسدان خود پریشان تھے اور وہ ان کی سرچ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے پاس بائیو کیمیکل ویپنز بنانے کا فارمولہ ہے، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ کسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنی طرف قائل کر لیا جائے، یعنی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مختلف قسم کے لالچ دیے گئے کہ آپ ہمارے ملک میں ہی نیشنلٹی لیں، یہاں اسٹے کریں اور ہمارے لیے کام کریں، جبکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ اور دوسرا بیرونی ایجنسیوں کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے فارمولے اور یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی دوسروں کے ہاتھ لگ جائے اور ہمیں کہیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ وجہ تھی اصل ان کو 86 سال سزا سنانے کی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ نے اطلاع کے چند ماہ بعد خالد شیخ محمد کے بھتیجے سے شادی کر لی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 11 ستمبر کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ خالد شیخ کا بھتیجا تھا۔ اور اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف جن کی حکومت میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا کیا گیا، پکڑ لیا گیا، انہوں نے یعنی کہ پرویز مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں خود اعتراف کیا کہ ہم نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو خود امریکہ کے حوالے کیا، اور ہم نے یہ کہا فری نہیں کیا بلکہ اس کے بدلے میں ہم نے کافی کچھ لیا ان سے۔ یہ الزامات ہیں جس کو عدالت خود، امریکہ کی عدالت خود کہہ چکی ہے کہ یہ جتنے بھی الزامات ہیں ہمارے پاس ان کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ الزامات واقعی سچ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے باوجود اسی عدالت نے 86 سال کی سزا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو سنائی۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ عدالت کو خود پتہ ہے کہ یہ بے قصور ہے، تو پھر 86 سال کی سزا کیوں سنائی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کیونکہ جو بیرونی ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو بھی مغلوب کر سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پاکستانی حکومتوں کی کہ اتنے زیادہ اچھے مواقع ہونے کے باوجود پاکستانی حکومت نے اتنا سنجیدہ ایکشن کیوں نہیں لیا، کیوں اتنے اچھے مواقع گنوا دیے۔ لیکن جب کہ دیکھیں تو ہر پارٹی جب بھی آئی تو اس نے یہی نعرہ لگایا کہ ہم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پاکستان لے کے آئیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے نمبر بنانے کے لیے خوب ان کے نام کو استعمال کیا، خوب چرچا کیا، لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو پھر انہوں نے اس معاملے کو پس منظر پر ڈال دیا اور کوئی سنجیدہ کوشش نہ کی۔ لیکن یہاں خوشی کی بات یہ ہے کہ حال ہی میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے آواز اٹھائی، جو ساتھ رہے، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے آج ڈاکٹر فوزیہ کی 20 سال بعد اپنی بہن سے ملاقات ہوئی، اور اس طرح پھر پاکستان کو ایک موقع ملا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو آزاد کروا کر پاکستان میں لایا جائے، تاکہ یہ جو 2-4 دن کی زندگی ان کی رہ چکی ہے وہ اپنوں کے ساتھ مل کر گزار سکے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد از جلد رہائی مل سکے اور وہ پھر ایک دفعہ اپنے پیارے ملک پاکستان میں زندگی گزار سکے اور اپنوں کے ساتھ رہ سکے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔